إسلامنا هدية من ربنا الرحمن إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم ایمان اور اس کے ارکان سے متعلق گفتگو کریں گے. ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں. یہی ایمان کے ارکان ہیں. اللہ پر ایمان پہلا رکن ہو گیا. دوسرا رکن اللہ کے ملائکہ پر ایمان. تیسرا رکن اللہ کے رسولوں پر ایمان. چوتھا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان. پانچواں رکن آخرت کے دن پر ایمان. اور چھٹا رکن اچھی بری تقدیر پر ایمان. ایمان قول و عمل اور اعتقاد کا نام ہے. زبان کا قول، اسے آپ اقرار کہہ سکتے ہیں. دل کا قول و عمل، اسے آپ تصدیق کہہ سکتے ہیں. اور باقی اعضاء سے اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جانا، یہ بھی اسے عمل سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. تو جب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اطاعت و فرما برداری سے زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا اور گھٹتا ہے، تو قول و عمل سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ زبان کا بھی قول اور دل کا بھی قول، اور عمل سے مراد دل کا بھی عمل، زبان کا عمل اقرار اور باقی اعضاء کا عمل. تو اس طرح سے ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اس کے مطابق اعضاء کے عمل کا نام ہے. اطاعت و فرما برداری سے زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی اور معصیت سے گھٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں برحق اہل ایمان کے بعض اوصاف بیان کیے ہیں. آئیے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتوں کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. زادتہم ایمانا، تلاوت آیات سے ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو برحق اہل ایمان ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی کا وعدہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو سچے ایمان والے قرار دیا، ان کے دلی عمل کا بھی ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور ان کے اعمال کا بھی ذکر کیا کہ ان کے اعضاء و جوارح کے اعمال کا ذکر کیا کہ وہ صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. تو مالی عبادات کا بھی ذکر کیا، جسمانی عبادات کا بھی ذکر کیا، قلبی عبادات کا بھی ذکر کیا. تو اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو ان ساری عبادات پر قائم ہوتے ہیں
اور میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی لذت اور ایمان کے مزے کا بھی ذکر کیا، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے اور اسلام اس کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اللہ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر جو شخص راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو وہ شخص ایمان کا مزہ پا لیتا ہے، ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کون پائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا جائے گا۔ ان یحب اللہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول بقیہ تمام چیزوں سے، بقیہ تمام افراد سے، بقیہ تمام انسانیت سے، بقیہ تمام خواہشات سے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اگر کسی شخص سے محبت کرے تو اللہ واسطے محبت کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر میں واپس جانا، کفر کی طرف لوٹ جانا اس کو اس قدر ناپسندیدہ ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہو۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، دنیا کی خاطر نہیں، مفادات کی خاطر نہیں، اور کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اور تیسری چیز کفر سے سخت نفرت کرے، جیسے آگ میں ڈالے جانے سے اسے نفرت و کراہت ہوتی ہے، تو ایسا شخص ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی پا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایمان کی شاخیں ہیں، آئیے چند شاخوں کا بیان کر دیا جائے۔ بہت سی شاخیں ہیں ایمان کی، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور سب سے ادنا اور کم تر کا ذکر کر دیا، اور ایک جو ہے حیا کا ذکر کر دیا، اور بہت ساری شاخوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ آئیے چند اور احادیث دیکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں کو ایمان کا حصہ، ایمان کی خصلت، ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اس میں سے ایک ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، بلکہ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جو انس رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے۔
صحابہ کرام مدینہ کی معاشرے میں دو تقسیم تھی، ایک انصار تھے، ایک مہاجرین تھے۔ انصار جو مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے بسنے والے، جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی، نصرت فرمائی تھی، تو ان کی محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت اور نشانی قرار دیا، اور ان سے نفرت اور بغض و کینہ کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ تو سارے صحابہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالخصوص انصار کا، جن کا ذکر کر کے خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ اور تمام اہل ایمان کی محبت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کمال کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو گویا ایمان والوں کا باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ان کے ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی رہنمائی فرمائی جس عمل کو اپنانے کی وجہ سے باہم محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کیا تمہاری رہنمائی میں اس چیز کی طرف نہ کروں کہ اگر تم اسے اپنا لو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپس میں سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب بھی کوئی کسی سے ملے تو السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے ایک دوسرے سے سلام کریں، سلام کا جواب دیں۔ اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے، اور باہم محبت پیدا ہونے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان کمال ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بلند درجات سے نوازتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں اور ایمان کی ایک خصلت بیان کی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان، مکمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم میں متفق علیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے بھلی بات کہنی چاہیے یا پھر خاموش رہنی چاہیے۔ عام باتیں نہیں بلکہ جائز باتیں نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کے اعلیٰ ترین مرتبے کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جس میں خیر ہو، جو سب سے بہتر بات ہو وہ کہو، ورنہ خاموش رہ جاؤ۔ شر سے تو خاموش رہنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی خاطر کرے۔ تو یہ بھی ایمان کی خصائل میں سے ہے۔ ایسے ہی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی ایمان کی علامت، ایمان کی خصلت اور ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کوئی شخص تم میں سے برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اور اگر اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو اپنی زبان سے تبدیل کرے، اور اگر اپنی زبان سے بھی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے ایسا کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو پہلا درجہ اعلیٰ ایمان کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے روکے اگر اس کی طاقت ہے، اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ دل سے روکنے کی کوشش کرے، دل میں اسے برا جانے، دل میں اس کی کراہت اور نفرت رکھے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اسے طاقت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایمان کا تقاضا دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی اور نصیحت ہے، جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام ہے، نصیحت چاہنے کا نام ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کی نصیحت و ہمدردی، کس کی خیر خواہی کا نام دین ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے ائمہ حاکموں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کے عوام کی خیر خواہی۔ تو جب یہ ساری خیر خواہیاں ایک انسان کے دل میں ہوتی ہیں، سب کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، سب کی وہ بھلائی چاہتا ہے، سب کے لیے وہ نفع بخش انسان بن کے رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے اور اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان کے شاخوں کو اور ایمان کے اعمال کو اور اطاعت و فرما برداری کو اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔